اللہ پڑھیا کرو. اس سب تو پہلے سلام جو روزہ مصطفیٰ کی پڑھیا جاتا. جتنے وہ جاگ گئے ہیں حاجی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کوئی ثابت کر دے کہ میں آقا کے روزے پہ گیا اور اسلام نہیں کیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور السلام مصطفیٰ کو کتنا پسند ہے. ایک حضور کا نوکر خادم عاشق گزرے اور نام سی حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عاشق مصطفیٰ سے. لیکن ان کی کیفیت ایسی کہ لوگ جب ہنستے سن تے آپ روندے سن اور جب لوگ روندے سن تے آپ ہنستے سن تو لوگ کی آپ پاگل اور دیوانہ کہتے سن. حضرت شیخ شبلی نے ایک دن آپ بغداد شریف چلے گئے. ایک مدرسے کے اندر حضرت ابو بکر بہت بڑے عاشق رسول گزرے اور انہوں نے امام موسی کی جو انہوں نے حضور کی حدیث پڑھنی یا سنانی. پہلے غسل کرنا, کپڑے تبدیل کرنا, خوشبو لگانا, پھر مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنانا. اتنا بڑا عاشق سے. اور حدیث کے دوران کبھی اس عاشق رسول نے رسول اللہ کے فرمان کو علاوہ کسی بھی گل پہ توجہ نہیں دی. اتنا بڑا عاشق سے. حضرت شیخ شبلی آپ انہوں کے مدرسے میں چلے گئے. جب مدرسے میں گئے تو حضرت ابو بکر حدیث کا درس دے رہے سن تو آپ شیخ شبلی نے دیکھ کے اس طرح کھڑے ہو گئے, احترام وچ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. حضرت شیخ شبلی قریب آئے. آپ نے جب بھی پائی سینہ لگایا. شیخ شبلی دی اس پیشانی میں بوسہ دیتا, پیشانی میں چومیا اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتا. اور اس طرح ہاتھ بن کے شیخ شبلی کا چہرہ دیکھتے رہے, اللہ کے ولی کا دیدار کرتے رہے. جتنی دیر تک شیخ شبلی اس مسلح پہ بیٹھتے رہے یہ پڑھتے رہے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. پورا سارے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. یہ پڑھتے رہے. آپ کی خدمت کے اندر پانی پیش کیتا, چائے پیش کی, لنگر پیش کیتا. سرکار نے اجازت چاہیے کہ اے ابو بکر میں اجازت مل جائے. آپ اجازت دیتی, باہر دروازے تک چھکن واسطے گئے. واپسی جب آئے طالب علم مرید کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ اے استاد جی جس بندے کا تسی استقبال کیا ہے بغداد شریف کے لوگ انہوں پاگل کہتے ہیں. بغداد شریف کے اندر تو لوگ انہوں پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں. تسی انہوں اتنی عزت کیوں دیتی, اتنا احترام کیوں کیتا ہے؟ اور آپ نے کہا چلے چلو کر جاؤ. راتی نبیاں دے سردار کی کچہری لگی ہوئی سی, بڑے بڑے ولی کٹھے ہوئے, حضور کسی واسطے نہیں اٹھے. لیکن جب شیخ شبلی آئے حضور دیکھ کے کھڑے ہو گئے. شراب آپ اس طرح کھڑے ہو گئے. میری کمینے کی ضرورت ہے جدہ مصطفیٰ احترام کرے, جدہ استقبال نبیوں کا تاجدار کرے, میں اس کا کیوں نہ کروں گا. میری کمینے کی حیثیت, اتنا بڑا دربار, نبیوں کا سردار, اللہ کی خدائی کا بادشاہ, تمام پیغمبران کا پیغمبر, تمام نبیوں کا نبی, کائنات کا بادشاہ, کائنات میں رحمت بن کے آنے والا نبی. جدو راتی اس نبی کی کچہری لگی, دنیا کے سارے ولی کٹھے ہو گئے. سارے ولی حضور کی بارگاہ میں باہر ہو کے بیٹھ گئے. بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سی کہ کوئی سا بھی اونچا نہیں لے سکتا. لیکن میں راتی شیخ شبلی کی شان ویکھی جب آئے تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے حضور نے انہوں نے اپنے سینے نہ لگایا, پیشانی میں بوسہ دیتا اور مصطفیٰ نے اپنے کول مسلح پہ بٹھایا. فرمایا کہ ملیو جنہیں نہ حضور پیار کرے میں کیوں نہ پیار کرا. اور جب شیخ شبلی نے پوچھا نے کہ حضور نے دسو یہ کیڑا عمل کیتا ہے کہ جیڑا عمل مصطفیٰ کو پسند آیا.
آپ نے فرمایا کہ میں تو صبح شام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. اسلام بھی اتنا مقبول ہے. بڑے سارے الصلاۃ سب سے اولا سارے بولو سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولا. حضرت شیخ سبلی رحمت اللہ علیہ آپ کے اس عمل کو ثابت ہوا کہ سلام حضور میں بڑے پسند ہے اور آپ بھی چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں کامیاب کرنا ہے. کم از کم 5 تسبیح صبح پڑھیا کرو، 5 تسبیح شامی پڑھیا کرو. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت شیخ شبلی نے جب کسی نے پوچھا نہیں کہ حضور مقام آپ کی میں پایا، فرمایا کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا میں. اور آپ سورۃ توبہ کی آخری آیت بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد یہ آیت بھی 3 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا. فرمایا کہ جدو کا یہ عمل میں شروع کی تینے حضور نے میں اپنا منظور نظر بنا لیا. ایک اور حدیث سناوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ مبارک والے دن میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھے گا 10 لاکھ فرشتے اودے تے خدا دی رحمت نازل کر. پھر آقا نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن میرے تے 10 مرتبہ درود کرے گا رب انہوں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. پھر حضور نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن میرے تے درود پڑھے گا مولا ہودا 10 لاکھ گناہ میرے معاف فرما دے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن میرے تے درود 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ وہ 10 لاکھ درجات جو انہیں بلند فرما دیں گے. اور پھر جمعے دی فضیلت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن عصر تو لے کے مغرب تک درود پڑھتے ہیں یا سارے دن بھی درود پڑھتے ہیں آقا نے فرمایا کہ میں اس کا درود جمعے والے دن خود سماعت کرنا ہوں. میں اس کا درود خود سماعت کرنا ہوں. آقا تے درود پڑھیا کرو. خصائص الکبریٰ ایک کتاب معجزات رسول دی اور ایک کتاب نزہۃ المجالس بہت پیری کتابیں نے دونوں. انہوں نے ایک واقعہ لکھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جان سے آپ تشریف لے آئے. آپ جب آئے نے تو حضور دا وقتہا دا مکڑا ان ویکھن لگ پہ ویکھتے رہے. حضور نے فرمایا کہ چاچا بڑی حیرت نہ دیکھ رہی تو انہوں پتہ ہے کہ چاچا میرے بارے رب نے کیا کہ میں آئینہ ہوں حق دا. حضور نے فرمایا کہ میں حق دا آئینہ ہوں. جیڑا بندہ مینوں دیکھے گا انہوں ہر پاسے حق کی حق نظر آئے گا. حضور نے فرمایا کہ میں حق دا آئینہ ہوں. آئینہ سمجھو شیشہ کہ جیڑا بندہ مینوں دیکھے گا انہوں ہر پاسے حق کی حق نظر آئے گا. حضور نے حضرت عبد المطلب نے ٹک ٹکی بن کے کافی دیر تک دیکھتے رہے. سرکار پھر بولے کہ چاچا جی بڑی محبت نہ دیکھ رہے خیر ہے. تو آپ نے کیا کہ اے شہزادے اج میں گل یاد آ گئی اور گل اج دی نہیں بلکہ اج تو 40 سال پہلے دی ہے. اج تو 40 سال پہلے دی ہے. تو سوچئے پیاواں پتہ نہیں حضور نے گل یاد ہے بھی یا نہیں. حضور مسکرا کے فرمایا کہ چاچا
تینوں گل 40 سال والی یاد رہ سکتی ہے؟ تو نبیوں کا سردار ہوں، مینوں کیوں نہیں یاد ہوے گی؟ گل تمہیں یاد رہ سکتی ہے تو مینوں کیوں نہیں یاد رہے گی؟ گل کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے کیا آقا جدو تسی پنگوڑے دے اندر سنے تو میں ویکھیا کہ تہاڈا پنگوڑا ایک دیا سی تے ہلان والا نظر نہیں آ رہا سی۔ فرمایا کہ جبریل اور میکائیل ہلا رہے سن۔ پھر آپ نے کیا کہ حضور میں تہاڈی نبوت والی انگلیاں آسمان میں لگی سی تے آسمان دا جو چند سی وہ لڈیاں پا رہا سی۔ حضور نے فرمایا کہ لڈیاں بھی پا رہا سی، مصطفیٰ تے درود و سلام بھی بھیج رہا سی، درود و سلام بھی بھیج رہا سی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گل سنی، حیران۔ حضور نے فرمایا کہ چاچا میں ایک خدائی دا نبی نہیں بلکہ اللہ دی پوری خدائی دا نبی ہوں۔ میں انسانہ دے نبی نہیں بلکہ چاند دا بھی نبی ہاں، سورت دا بھی نبی ہاں، ستاریاں دا بھی نبی ہاں، پرندے درندیاں دا بھی نبی ہاں، کائنات کی ہر چیز میرے تے درود و سلام بھیجتی ہے۔ حضور نے پھر ایک گل سنائی، آپ نے کیا کہ چاچا اس تو بھی بعید بھی گل ہے، ایک حیرت والی اور بھی گل ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیڑی؟ حضرت عباس نے کہا حضور کیڑی؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ حیرت والی گل ہے کہ جب میں اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب آپ کے شکم اطہر دے اندر سی تے لوح محفوظ تے جو قلم چل رہا سی، مصطفیٰ اپنی ماں دے شکم وچ اس قلم دی آواز بھی سنتا سی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس قلم دی آواز سنتا سی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہوا عاشقو تسی کیڑے بختاں والے وہ جڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن سکتا ہے، وہ سنیو اپنے روزے وچ رہ کے تہاڈا درود بھی سن سکتا ہے، تہاڈا سلام بھی سن سکتا ہے۔ لیکن پڑھیا کرو حضور تے سلام، پڑھیا کرو حضور تے درود و سلام۔ اور آخری بات بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قائد بزرگ گزرے، آپ بہت بڑے قائد بزرگ گزرے۔ آپ اللہ دے گھر دا دعا کرے سن، دعا کرو اللہ تو ہم سب میں لے جائے، میں بھی دعا کرنا چاہتا جاؤ اچھی آپ کو آمین۔ میرے ایک ساتھی بیٹھے نے ملک فاروق صاحب تشریف لائے نے، انہوں دا علاقہ چکوال ہے۔ میں اور اسی 2013 یا 16 میں جب حج واسطے گئے تو منہ دے اندر انہوں دا خیمہ لیرا سی، میرا لیرا سی، یہ اس میدان منہ دے اندر بیٹھ کے جمرات دے اندر بیٹھ کے ایک ہی دعا مانگنے کہ کاش کہ میری اختر رسول ملاقات ہو جائے اس میدان دے اندر۔ آج آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لائے نے، اچھے دعا کی کر رہے ہیں کہ اللہ جی میری اختر رسول اللہ ملاقات ہو جائے۔ پتہ انہوں نے بھی سی کہ میں بھی اج تے آیا، پتہ مینوں بھی سی یہ بھی اج تے آئے نا۔ یہ جڑے شیطان سن انہوں نے گوانڈی سن، میں تھوڑا جا دور سی تے میں جس ویلے اپنے خیمے تو باہر نکلیا تو اگے ملک فاروق صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہ جی مبارک ہوئے، کہنے لگے جی میں تے اندر جڑی دعا منگی ہے یہ دعا منگی ہے کہ میری اختر رسول اللہ ملاقات ہو جائے۔ میں کہ رب نے تہاڈی دعا تو پوری کر سکتی، وہ کار ایسا بابرکت کار ہے اتنے جو بھی منگو گے رب وہی عطا فرما دے گا، اتنے کمی آئے گی۔ میں ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ آتا سی، آپ یقین جاننا کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا، میں ایک دن اصحاب صفہ دی چبوترے تے بیٹھا تے میں سرکار نے کیا کہ حضور اج نہیں کوئی خاص مہربانی کرو، کوئی خاص نشانی میں عطا فرماؤ۔ میں سرکار دی بارگاہ وچ گیا، میں عشاء دی نماز پڑھ کے جدو روضہ رسول تو باہر نکلیا نے اگے میں سامنے کی دیکھنا کہ شہزادہ جن سلطان حضرت سلطان باہو دی اولاد کھڑی ہوئی سی۔ انہوں نے میں دیکھ کے آواز ماری کہ اختر رسول ہو رہا ہے نا، بلا کے میں سینے نہ لایا، پشانی چومی، نالی میں 500 ریال کر کے میں کہنے لگے کہ جتنے دن حضور دے دربار وچ رہنا ہے لنگر سلطان باہو کا کھانا۔ میں کہ حضور تھوڑی مرضی ہے تو میں سرکار کا منہ کر کے کیا حضور میں تے معافی چاہنا، میں تے ایڈی وڈی گل کر سکتی پتنی کوئی بے ادبی وچ نہ ہو،
لیکن اپنا عقیدہ رکھو اللہ کی قسم کے سرکار دیں اور اتنا دیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا اج مینوں اور تانوں کنے نوازیا خدا دی ذات تو بعد مصطفیٰ نے نوازیا اور سچ تو یہ کر لو کہ مجدد الفسانی ایک دن میدان وچ کھڑے ہو گئے تے آسمان پر منہ کر کے کہنے لگے کہ میں تے تینوں رب نہیں مننا سی میں تے تینوں رب نہیں مننا سی آواز آئی کہ کنوں مننا سی اور کیویں مننا سی حضرت مجدد الفسانی نے منیا کہ میں تے تینوں رب تاں منیا کہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے رب ہے کہ سانوں کے مصطفیٰ نے تعارف کرایا ہے رب ہے جی اور حقیقت بھی ہے حضور تو بغیر اسی کچھ نہیں ساریاں زندگیاں حضور کے نام لگ جا آج تسی دیکھ لو کہ لبیک یا رسول اللہ کی جو صدا گونج رہی ہے کیا کوئی جانتا سی کون ہے تے کون نہیں پر حضور دے نام نے کملیاں بھی سیاح کر سکیا ماڑیاں بھی اچا کر سکیا اور یہ جا سچیا بھی کر سکیا اچیاں بھی کر سکیا اللہ دی سو آج پوری دنیا بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہونا ہے یہ حضور کا ذکر نہیں ہوگا اور ذکر میرا دوڑا کوئی کمال نہیں رب نے کیا بڑا فوراً اللہ کا ذکر میں اپنے یار کا ذکر بلند کیتا ہے جہاں ذکر رب بلند کرے وہ ذکر کون مٹا سکتا ہے وہ مٹن والے مٹ گئے ابو جال جیسے ابو لہب جیسے حامان جیسے شداد جیسے لوگ مٹ گئے لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر اتنا ہی بلند ہو گیا اور بلند ہی ہوتا رہے گا تو میں کل سنا رہا سی حضرت سفیان ثوری دی کہ جب آپ کعبے کا طواف کر رہے سن ایک بیلی نے سرکار کے اوپر درود و سلام ہی پڑھیا درود و سلام ہی پڑھیا جائے بجائے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک بجائے ایک کلمات یا تکبیر پڑھن دے وہ درود و سلام پڑھیا جائے حضرت سفیان ثوری نے رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے طواف مکمل کیتا نے تو اس بیلی کا بازو پھڑ لیا پھڑ کے ان کا باہر جا گیا تے کہنے لگے بیلی ایک گل تے دس لوگ یہ تے کچھ پڑھ دے پہلے تو تے کچھ پڑھنا نہیں تیرے پڑھن کی وجہ کی ہے انہیں کیا گل سن لی میں اور میرا ابا حج واسطے آ رہے سے تے راستے میں میرا باپ بیمار ہو گیا جنگل ویران سی تنہائی لاش سی نہ کوئی قریب بستی نہ کوئی پنڈ نہ کوئی شہر ابا جدو بیمار ہویا تو انہوں بخار چڑھیا موت کا فرشتہ آ گیا وہی روح قبض ہو گئی وہی جدو روح قبض ہوئی وہ چہرہ جڑا نے سیاہ ہوگا انسانہ والا چہرہ نہیں رہا الیاذ باللہ الیاذ باللہ چہرہ سیاہ ہو گیا میں اس چہرے پہ اپنی دستار اتاری تے پا دی تاکہ میں اپنا باپ کا چہرہ دیکھ کے میرے وحشت آ رہی سی پریشان سی پر میں مدینہ شریف پر منہ کر لیا اور آقا دی بارگاہ وچ پکاریا کہ ادرکنی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں حضور نے پکاریا سی جنگل وچ بیٹھ کے پکار دیا میری اکھ لگ گئی میری جدو اکھ لگی تو میں سر سجدے وچ رکھ لیا تھوڑی دیر بعد میں کی دیکھنا ایک بڑا حسین چہرے والا سفید سواری سفید لباس نورانی زلفا نورانی چہرہ وہ جنگل بھی آیا میرے باپ کے چہرے تو کپڑا اٹھایا اور باپ کے چہرے پہ انج اپنا دست مبارک پھیریا جویں جویں دست مبارک پھیریا اور چہرے پہ پھر دوبارہ نور ہی نور آ گیا نور ہی نور آ گیا میری یکدم آنکھ کھلی تو میں دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور روشنی روشنی دیکھی شاہ سوار جا رہا میں دوڑ کے میں ابھی سواری بھی مہار پکڑ لئی جان والے جو اتنا کرم کیتا ہے تے جان دی واری 10 میں جا کے تو ہے کون حضور سواری تو اترے میرے اپنے سینے نہ لگا گیا فرمایا کہ میرا نام ہی تو محمد مصطفیٰ ہے میرا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے فرمایا کہ تیرا باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا سی اج راتی جب فرشتے میرے دربار میں پہنچے میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں بندے کا درود نہیں آیا انہیں کہا وہ بندہ تو فلاں جنگل میں انتقال کر گیا وہ چہرہ سیاہ ہو گیا فرمایا کہ میری محبت نے گوارا نہ کیتا جڑا راتی سون تو پہلے میرے تے 300 مرتبہ درود پڑھنا سی حالے دا درود نہیں پہنچیا میری محبت نے گوارا نہ کیتا کہ میں دکھ وچ کام نہ حضور تشریف لائے آپ نے ادھر چہرہ ٹھیک کر دیتا
سرکار نے فرمایا کہ تیرے پیو دے عمل چنگے سن پر سود کا کاروبار کرتا سا، سود دی وجہ تو یہ چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن درود دی وجہ تو یہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ درود پاک کی کیسی چیز ہے۔ پھر وہ بندہ رویا حضور دے دربار وچ کہ لجپال نبی ہون تے ایسے ہو کہ جنگل وچ بھی آ کے مدد فرمائی۔ انہیں کہا حضرت سفیان ثوری نوں میں دنیا دی ہر شے چھڈ چلی ہے، صرف ہن مصطفیٰ دا ہی میں ذکر کرنا، مصطفیٰ تے ہوں میں درود پڑھنا، جدوں دا مصطفیٰ تے درود پڑھیا ہے دنیا میرے پیچھے پیچھے پھرتی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ میری بڑی حاضری کو